بك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم ربي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار چار یار تاب اولاد علی مذہب حنفیہ دار ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر غنی اہل اسلام کی مادران شفیق اہل اسلام کی مادران شفیق بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام جلوب غیان بیت الشرف پر درود جلوب غیان بیت الشرف پر درود برو غیان عفت پہ لاکھوں سلام سیما پہلی ماں کہف امن و امان سیما پہلی ماں کہف امن و امان حق گزار رفاقت پہ لاکھوں سلام عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی اس سرائے سلامت پہ لاکھوں سلام منزل منقصب لا نصب لا سخط منزل منقصب لا نصب لا سخط ایسے کوشش کی زینت پہ لاکھوں سلام اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی حمد و ثنا اور آقا نامدار حبیب کردگار شافع روز شمار امام الانبیاء تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم کے دربار بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ رب العزت کے فضل اور توفیق سے ماہ مقدس ماہ رمضان المبارک کے عشرہ رحمت کے دوسرے جمعہ المبارک میں حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے ام المومنین حضرت سیدہ طیبہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت و شان میری دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور سن سنا کے عمل کی توفیق عطا فرمائے ہمارے لیے ہماری مائیں آئیڈیل ہیں ایک زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ ہے رب ذوالجلال نے ان کو ہماری مائیں قرار دیا ہے 21واں پارہ ہے سورہ احزاب جس میں رب ذوالجلال کا یہ اعلان ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم غیب کی خبریں بتانے والے محبوب مومنوں کی جانوں سے بھی قریب ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ
اور محبوب علیہ السلام کی ازواج مطہرات مومنوں کی مائیں ہیں. کس کی؟ جی مومنوں کی. ہر کلمہ گو کی ماں نہیں ہے، مومنوں کی مائیں. اور مومن وہ ہے جو محبوب علیہ السلام کو غیب دان مانتا ہے. کیونکہ النبی سے یہ بات شروع ہوئی ہے، تو نبی ہوتا ہی وہ ہے جو غیب کی خبریں بتانے والا ہو. تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومنوں کی مائیں ہیں. اور ہم مومن ہیں، ہم ان کو اپنی اماں جان تسلیم کرتے ہیں. تو محبوب علیہ السلام کے غلام و بریلی کے تاجدار نے اپنے مشہور زمانہ سلام میں ان کو سلام عقیدت جو پیش کیا، جس میں قرآن مجید کی اس آیت کا بھی ترجمہ ہے اور محبوب علیہ السلام کے فرامین کے بھی پھول کھلے ہوئے ہیں. اس بات سے اپنی بات کا آغاز کر رہا ہوں. یہ سیرت الرسول ہے جو حال ہی میں امام العصر کنز العلماء ڈاکٹر امام جلالی حافظہ اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے. اور اصل حوالہ بھی میرے سامنے ہے، یہ الخصائص الکبریٰ کا، جس میں یہ بات ہے تفصیلاً. اور امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے بھی اپنی طرف سے نہیں لکھی، ابن اسحاق کے حوالہ سے، امام بہقی کے حوالہ سے، اور ابن سعد کے حوالہ سے، اور ابن عساکر کے حوالہ سے یہ بات آگے امت تک پہنچی ہے. اور یہ بڑی کمال کی ہے. آج چونکہ مومنوں کی سب سے پہلی ماں، سی ماں، پہلی ماں، کہف امن و امان، جو پہلی ماں تو ہے ہی، امن کا اور امان کا پہاڑ بھی ہے. ان کی عظمت و شان کے حوالے سے آج کی ہماری گفتگو ہے. تو محبوب علیہ السلام کے غلاموں سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی ملکہ ہے، مکہ المکرمہ کی ملکہ ہے. آپ عرب کی عورتوں کی سردار عورت ہے اور مالدار عورت ہے، جگیدار عورت ہے اور صاحب کردار عورت ہے. آپ اپنے زمانہ میں، جبکہ وہ زمانہ جاہلیت تھا، اس وقت بھی پارسا تھی، عقیقہ تھی. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال لے کر لوگ شام کی طرف تجارت کے لیے جاتے تھے. تو اب انہیں ایک ایسے تاجر کی تلاش ہے جو صادق بھی ہو، امین بھی ہو، سچا بھی ہو، امانت دار بھی ہو. اب وہ تلاش کرتی ہیں تو انہیں ہمارے آقا علیہ السلام مل جاتے ہیں. ابھی ہمارے آقا علیہ السلام کی ظاہری عمر پاک جو ہے وہ 25 سال کی ہے. کریم آقا علیہ السلام 2 مرتبہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مال لے کر تجارت کے لیے مکہ سے شام کی طرف گئے ہیں. اور ایک سفر کا حال جو ہے، وہ منظر جو ہے وہ آپ احباب کے گوش گزار کرنا، تھوڑا سا جاگ کے بیٹھنا، اور جن کے گھٹنے کھڑے ہیں وہ نیچے بچھا دیں تاکہ نیند نہ آئے.
تو محبوب علیہ السلام کے غلاموں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتخاب ہمارے آقا علیہ السلام ہے. بات چیت ہو گئی اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یہ بھی خواہش ہے، آپ کے چونکہ شوہر پہلے فوت ہو گئے تھے، اس لیے آپ کی یہ بھی خواہش ہے کہ کوئی ایسا امین بندہ تاجر ملے جس کو میں اپنا شوہر بھی بنا لوں. اس لیے جب ان کی نظر اٹھتی ہے تو ہمارے آقا علیہ السلام پہ پڑتی ہے اور محبوب علیہ السلام کو اپنے مال کا تاجر بنا کے شام کی طرف بھیجتی ہے. امین تو پہلے ہی ہے مگر امینہ نے امین پھر انتخاب کر لیا. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنا ایک غلام جس کا نام ہے میسرہ ساتھ بھیجا، کہا کہ تم نے ان کی نگہبانی کرنی ہے، ان کی نگرانی کرنی ہے اور دیکھنا ہے کہ ان میں کمزوری کیا ہے. توجہ فرمانا، دیکھنا کہ ان میں کمزوری کیا ہے. حضرت میسرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بظاہر تو مال کے نگران بن کے جا رہے تھے مگر جب منظر اس نے دیکھا ہے تو محبوب کے غلام بن کے لوٹے ہیں. بھیجا تھا جب سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے تو مال کا نگران بنا کے بھیجا تھا، لیکن جب واپس آئے ہیں تو نگران نہیں نبیوں کے سلطان کے غلام بن کے آئے ہیں اور دربان بن کے آئے ہیں. حضرت میسرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم ملک شام کے قریب ایک شہر ہے بصرہ، عراق کا شہر ہے بصرہ اور شام کے شہر کا نام ہے بصرہ، اس میں پہنچے تو ایک گرجا گھر ملا. وہاں ایک راہب رہتا تھا، اس کے قریب ایک درخت تھا جس کے نیچے ہمارے آقا علیہ السلام نے آرام کے لیے اپنا پڑاؤ کیا. رک گئے اور جب وہ راہب جس کا نام نستورہ ہے، نستورہ، وہ دیکھتے ہیں کہ آج تک بڑا عرصہ ہو گیا، اس کی عمر بھی بہت زیادہ تھی، آسمانی کتابوں کے ماہر تھے، عالم تھے، نصرانی تھے. اب وہ نصرانی عالم دیکھتے ہیں تو جو مالک بنا ہوا ہے، نگران بنا ہوا ہے مال کا، حضرت میسرہ، ان کو بلا کے پوچھتے ہیں کہ یا میسرہ تم من ھذا، اے میسرہ بتاؤ یہ جو درخت کے نیچے ہستی بیٹھی ہے یہ کون ہے؟ رجل من قریش من اہل الحرم. تو حضرت میسرہ بتاتے ہیں یہ جو درخت کے نیچے ہستی جلوہ گر ہے یہ قریش کے حرم کے رہنے والے ایک آدمی ہے، رجل ہے. جب یہ بات میسرہ نے بتائی تو آگے سے اس راہب نے کہا کہ تم جس کو رجل سے کہہ بات کر رہے ہو، جس کے متعلق لفظ رجل اور عام آدمی کا لفظ استعمال کر رہے ہو، تمہیں پتہ نہیں یہ کون ہستی ہے؟ یہ تو وہ ہے جن کو نبی آخر الزمان ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. ما نزل تحت هذه الشجرة قط الا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ السلام. حضرت میسرہ سے کہنے لگے وہ راہب کہ اے میسرہ
آج تک اس درخت کے نیچے کوئی عام بندہ نہیں بیٹھا، اس درخت کے نیچے بیٹھنے والا اللہ کا نبی ہوتا ہے۔ یہ وہ عظیم درخت ہے کہ جس کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس درخت کے نیچے ہر بندہ نہیں بیٹھتا، جب بھی اس کے نیچے کوئی بیٹھتا ہے تو وہ اللہ کا نبی علیہ السلام ہوتا ہے۔ تو محبوب علیہ السلام کے غلاموں، حضرت میسرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ کہہ رہے تھے رجل من قریش من اہل الحرم، مگر راہب کہنے لگے جن کو تم رجل من قریش من اہل الحرم کہہ رہے ہو، یہ تو حرم کو بتوں سے پاک کرنے والے ہیں، یہ تو مکہ شریف سے حرم کو بتوں سے پاک کرنے والے ہیں، اور یہ وہ ہیں جو مدینہ شریف کو حرم بنانے والے ہیں۔ تو محبوب علیہ السلام کے غلاموں، المختصر بات یہ ہے کہ جب کاروباری باتیں چل رہی ہیں، بیع و شرع ہو رہی ہے، یہاں تک کہ اسی دوران رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک آدمی کے ساتھ سودے کے معاملے میں جھگڑا ہو گیا، اختلاف ہو گیا۔ اب جب معاملہ کافی آگے بڑھا تو اس کا دعویٰ اور تھا، ہمارے آقا علیہ السلام کا دعویٰ اور تھا۔ جب بات بڑھتی گئی یہاں تک کہ بڑی دور نکل گئی، وہ کچھ کہتا ہے، لجپال آقا علیہ السلام کچھ فرماتے ہیں۔ اس نے کہا اگر تم واقعی سچے ہو تو پھر احلف باللہ والعزیٰ، لات و عزیٰ کی قسم اٹھا کے کہو کہ تم سچے ہو۔ تو لجپال آقا علیہ السلام نے فرمایا ما حلفت بہما قط، تم کہتے ہو کہ لات و عزیٰ کی قسم اٹھاؤ، فرمایا آج تک میں نے لات و عزیٰ کی قسم نہیں اٹھائی۔ لات بھی بت کا نام ہے، عزیٰ بھی بت کا نام ہے۔ جو قرآن پڑھتے ہیں ان کو تو پتا ہے کہ سورہ نجم میں ان بتوں کا نام آیا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے ان کی مذمت فرمائی ہے، اور یہ وہ بت ہیں کہ جن کو حضرت خالد بن ولید نے توڑ دیا تھا۔ محبوب علیہ السلام کے غلاموں، اس نے کہا کہ لات و عزیٰ کی قسم اٹھائیے، فرمایا میں نے آج تک لات و عزیٰ کی قسم نہ اٹھائی ہے نہ اٹھاؤں گا، اور یاد رکھو میں تمہیں بھی کہتا ہوں کہ لات و عزیٰ کی قسم نہ اٹھایا کرو، لات و عزیٰ کی قسم نہ اٹھایا کرو۔ اب وہ بھی پھر بعد میں مان گیا، یہاں تک کہ وہ ایک کاروباری آدمی جو تھا کہنے لگا القول قول کا، میں تو ویسے ہی آپ سے جھگڑ پڑا، میری یہ غلطی ہے اور یہ میری کمزوری ہے اور مجھے اس کا علم نہیں تھا۔ القول قول کا، محبوب بات تو آپ کی ہی بات ہے، بات تو آپ ہی کی بات ہے، کسی اور کی بات نہیں۔ اور وہ وجہ کیا تھی؟ وہ لجپال آقا علیہ السلام کے چہرے کی صداقت نظر آ رہی تھی۔ محبوب علیہ السلام کا چہرہ ہی رب ذوالجلال نے ایسے بنایا تھا کہ جن کے مقدر میں ایمان تھا وہ جیسے ہی سرکار کو دیکھتے ہیں محبوب پہ فدا ہو جاتے ہیں۔ ابو جہل نے 12 مرتبہ دیکھا مگر مقدر میں ایمان نہیں تھا، جہل کا جہل ہی رہا۔ مگر کچھ ایسے بھی ہیں جیسے حضرت عبداللہ بن سلام دیکھ لے یا اس طرح کے کوئی اور غلام دیکھ لے، جیسے ہی آتے ہیں محبوب کا چہرہ دیکھتے ہیں اسلام دل میں اتر جاتا ہے۔ تو محبوب علیہ السلام کے غلاموں، یہاں ایک عاشق صادق نے بھی اپنی ترجمانی کی ہے، کہتے ہیں روح جیسے آئینے میں مصور سجا ہوا، ماتھے کی ہر لکیر پہ قرآن لکھا ہوا، آواز جیسے نغمائے فطرت چھڑا ہوا، آگوش جیسے ہو درے کعبہ کھلا ہوا، کعبے جلال عرش
مزاج حلیم سے جنت کو راہ جائے قدر مستقیم سے۔ تو محبوب علیہ السلام کے غلاموں لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کر کے جب واپس تشریف لائے ہیں تو میسرہ کہتے ہیں میں ان سارے تاثرات کو ذہن میں محفوظ کرتا رہا، سارے تاثرات کو ذہن میں محفوظ کرتا رہا۔ حضرت میسرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ساری باتیں ذہن میں بٹھاتے گئے۔ یرا ملکینی یظلانہ من الشمس، میسرہ کہتے ہیں محبوب اونٹ پہ سوار ہے، میں دیکھ رہا ہوں دھوپ جو ہے وہ تیز ہے، اس کی تمازن بڑی تیز ہے، دھوپ بڑی سخت ہے۔ دوپہر کا وقت تھا، کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا فرشتے اترے ہیں اور محبوب کے سر انور پہ سایہ کیے ہوئے ہیں۔ محبوب علیہ السلام کے غلاموں تصور تو کرو کہاں وہ ذات کہ جن کے دوپہر کے وقت فرشتے سائے کے لیے اترتے ہیں اور وہ بھی سعادت حاصل کرتے ہیں، شرف حاصل کرتے ہیں اور اپنے نصیب اور مقدر پہ رشک کرتے ہیں۔ اور کہاں آج کے وہ بھگوڑے جو یہ کہتے ہیں، جنہوں نے اپنی کتابوں میں بھی لکھا کہ ان کے بھی دو ہاتھ ہمارے بھی دو ہاتھ، وہ تو بشر تھے، لیکن سنی کہتا ہے بشر میں بھی فرق ہوتا ہے۔ وہ بشر ہیں کہ ہاتھ اٹھائیں تو جنت میں پہنچ جائے، تو وہ بشر ہے کہ تیرا ہاتھ اٹھتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، ان کی نظر اٹھتی ہے تو عرش سے پار جاتی ہے اور تیری نظر اٹھتی ہے تو قریب ہی ٹھہر جاتی ہے۔ تو محبوب علیہ السلام کے غلاموں، یہ ہمارے آقا علیہ السلام کا سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بال لے کر جانا اور واپسی کا منظر ہے کہ جب واپس تشریف لاتے ہیں، یہ تو میسرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تھا جس وقت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سواری مکہ کی حدود میں داخل ہوتی ہے۔ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی اپنی سہیلیوں کے ساتھ اپنے مکان کی چھت پہ آتی ہے اور دور سے محبوب کا نظارہ کرتی ہے، دور سے دیکھتی ہے، دیکھ رہی ہے کہ دوپہر کا وقت ہے۔ اتفاق یہ تھا کہ جب محبوب علیہ السلام وہاں پہنچے ہیں تو اس وقت بھی دوپہر کا وقت تھا، وہ میسرہ نے منظر دیکھا۔ اور اتفاق یہ ہے کہ جب واپس مکہ المکرمہ میں تشریف لائے ہیں تو پھر بھی دوپہر کا وقت ہے، سورج چمک رہا ہے، اس کی تپش تیز ہے اور محبوب علیہ السلام پہ فرشتوں نے سایہ کیا ہوا ہے۔ محبوب کی سواری جدھر کو ہوتی ہے فرشتے اپنے پر ادھر ہی کر دیتے ہیں، کبھی بادل سایہ کرتے ہیں، کبھی فرشتے سایہ کرتے ہیں۔ تو محبوب علیہ السلام کے غلاموں، آج جب کہ ہمیں سہارے کی ضرورت ہے، سائے کی ضرورت ہے، تو ادھر ادھر بھاگنے کی بجائے محبوب علیہ السلام کے سہارے میں آ جائیں، محبوب کے سائے میں آ جائے۔ کہیں بھی امن نہیں ملے گا، یہاں ضرور مل جائے گا، یہاں ضرور امن تلاش کرنے والوں، یہاں امن ہے۔ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو نظام مصطفیٰ سے ہٹ کے امن چاہتا ہے اسے کبھی بھی امن نہیں ملے گا۔ باقی سب جتنے نظام ہیں وہ سارے کے سارے جھوٹ ہیں، اگر سچ ہے تو نظام مصطفیٰ کا سچا نظام ہے۔ تو محبوب علیہ السلام کے غلاموں، اب جب محبوب علیہ السلام تشریف لاتے ہیں تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہیں، ملکانی یظلانی علیہ، جدھر اونٹ چلتا ہے سایہ بھی ادھر ہی ہو جاتا ہے، جدھر محبوب علیہ السلام کی سواری ہوتی ہے آپ جدھر ہو گئے خدا ادھر ہو گیا۔ لجپال آقا علیہ السلام جدھر ہے خدا بھی ادھر ہے۔ تو محبوب علیہ السلام کے غلاموں، اب
سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تو دیکھ ہی رہی ہیں، فَأَرَتْهُ نِسَاءَهَا، جو قریب عورتیں ہیں انہیں بھی دکھاتی ہے، فرمایا دیکھ لو جس کو میں نے تاجر بنا کے شام کی طرف بھیجا تھا وہ کوئی عام نہیں، وہ تو اتنی بڑی شان کا مالک ہے۔ تو فَعَجِبْنَا لِذَلِكَ، تو عورتیں تعجب کرنے لگی، حیران ہوئی۔ حیرانگی کی بات تھی کہ ابھی تو لجپال آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت بھی نہیں فرمایا، تو اتنی بڑی بڑی شانیں ظاہر ہو رہی ہیں، تو محبوب علیہ السلام کے غلاموں جب اعلان فرمایا ہوگا تو کتنی شانیں ظاہر ہوئی ہوں گی، ان کی بھی ایک جھلک سماعت فرما لیں۔ لجپال آقا علیہ السلام نے ابھی یہ اعلان نہیں کیا انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اللہ کا رسول علیہ السلام ہوں، اعلان نبوت سے پہلے اتنی بڑی شانیں ظاہر ہو رہی ہیں، تو بعد کی شانوں کے لحاظ سے بھی یہ منظر جو ہے وہ مستدرک للحاکم میں اور خصائص کبریٰ میں موجود ہے۔ اگرچہ یہ ٹائم بھی ہمیں ساتھ نہیں دیتا، مگر کیا کریں، جب یہ عشق کی باتیں چھڑتی ہیں تو آپ کا تو پتہ نہیں، مجھے ٹائم یاد نہیں رہتا۔ تو محبوب علیہ السلام کے غلاموں، یہ روایت شیخین نے بخاری اور مسلم میں ام المومنین حضرت سیدہ اما عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، کریم آقا علیہ السلام کو خواب آتے تھے، جو رات کو خواب میں دیکھتے وہی دن کو ظہور ہو جاتا۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام کا خواب عام نہیں ہوتا، سچا ہوتا ہے۔ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نبی کا خواب سچا ہوتا، حقیقت ہوتا ہے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ محبوب علیہ السلام جو خواب میں دیکھتے وہ دن میں ظہور میں آ جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گوشہ نشینی فرما ہو گئے، یعنی علیحدہ ہو جاتے، یہاں تک کہ حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوپہر کا کھانا پکا کے آپ کو باندھ کے دے دیتی، محبوب علیہ السلام غار حرا میں تشریف لے جاتے، اور کئی وقت جو ہے کتنا سارا وقت اور کتنے دن بیت گئے، کتنے مہینے بیت گئے کہ محبوب علیہ السلام وہاں غار حرا میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ وقت بھی آیا کہ جب جبریل امی علیہ السلام آئے۔ جب جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے، فرشتے جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے وحی لے کے آئے، اور یہ ہے پہلی وحی۔ توجہ فرمانا، یہاں سے بھی کچھ لوگ دھوکے میں پڑ گئے، کریم آقا علیہ السلام سے کہنے لگے اقرا ما انا بقاری، جبریل کہتے پڑھیے، لجپال آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، یعنی اس کا مطلب لوگوں نے کہا کہ سرکار تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان پڑھ ہے، مگر رب کے قرآن سے پوچھئے، رب ذوالجلال فرماتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ فرمایا میرے محبوب دنیا کے کسی بھی شخص سے نہیں پڑھے، میں رحمان آپ پڑھانے والا ہوں۔ محبوب علیہ السلام کا دنیا میں کوئی بھی استاد نہیں، خالق کے کائنات میں آپ پڑھایا ہے۔ تو محبوب علیہ السلام کے غلاموں آگے سے یہ فرمایا، تو جبریل علیہ السلام نے لجپال آقا علیہ السلام کو گلے سے لگایا، سینے سے سینہ ملا، ادھر فرشتوں کے سلطان کا سینہ ہے، ادھر نبیوں کے سلطان کا سینہ ہے۔ اب سینہ سینے سے لگا ہے، رب ذوالجلال کی طرف سے یہ حکم ہے، جبریل ورنہ محبوب سے ہاتھ بھی نہ ملاتے، قریب بھی نہ آتے، رب کے حکم کے بغیر تو جبریل آنکھ بھی نہیں جھپکتے۔ تو محبوب علیہ السلام کے غلاموں، جبریل علیہ السلام نے جب گلے سے لگایا
تیسری مرتبہ پکڑا اور محبوب علیہ السلام کو گلے سے لگایا اور سینے سے سینہ ملا ہے. پھر کہتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. ہر باری مانگ کے لینی پہنی ہے. تو محبوب علیہ السلام کے غلاموں توجہ فرمانا. یہاں ایک نکتہ اور بھی پیش کرنے لگا ہوں, یہ بھی دیر میں رکھنا. یہ سنی پیش کر سکتا ہے, کسی اور کو سعادت ہی حاصل نہیں. کون سی؟ کہ یہ خالق کائنات اللہ والا نے ایک آیت نازل نہیں کی, 2 نہیں کی, 3 نہیں کی, 4 نہیں کی, 5 آیتیں نازل فرمائی ہے. وہ 5 تن پاک کے غلاموں رب ذوالجلال کا یہ ہمیں دیا ہوا شرف ہے کہ سنی کے علاوہ محبت اہل بیت میں کوئی بھی سچا نہیں ہے. اگر محبت اہل بیت کا 5 تن پاک کی محبت کا جو سچا داعی ہے تو اس کو سنی کہا جاتا ہے. ہم یہاں بھی 5 تن پاک کو ساتھ ملا رہے ہیں. بات تو پہلی وحی کی ہو رہی ہے, مگر سنی کی محبت اہل بیت سے یہ ہے, 5 تن پاک سے محبت یہ ہے کہ وہ جہاں بھی بیٹھتا ہے ان سے پیار کا اظہار کر دیتا ہے. تو محبوب علیہ السلام کے غلاموں, اب یہ آیات طیبات نازل ہوئی ہیں. اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے اور لجپال آقا علیہ السلام کے جسم اقدس پہ کپکپی ہے. زملونی زملونی. لجپال آقا علیہ السلام سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ مجھے کمبل اڑا دو, کمبل اڑا دو. اب سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمبل دے دیتی ہیں. محبوب علیہ السلام یہ سارا منظر پیش کرتے ہیں تو آگے سے عظیم بیوی, عظیم زوجہ اور عظیم رفیقہ حیات سیدہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کیا کہتی ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہرگز خوف نہ کیجئے, اللہ عز و جل آپ کو ہرگز بے سہارا نہ چھوڑے گا, بلکہ بے سہارا نہ چھوڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ تو صلہ رحمی فرماتے ہیں, آپ تو سچی باتیں کرتے ہیں اور مصیبتیں برداشت کرتے ہیں, مہمانوں کو کھانا کھلاتے ہیں, حقدار کو اس کا حق دیتے بھی ہیں, جو کافر نہ دے اس سے بھی دلواتے ہیں. تو محبوب علیہ السلام کے غلاموں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر محبوب علیہ السلام کے ساتھ اپنے چچا زاد بھائی حضرت ورقہ بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں, جو اس وقت نصرانی تھے اور آسمانی کتابوں کے بڑے ماہر و عالم تھے. یہاں تک کہ انجیل شریف کا ترجمہ جو عبرانی زبان میں تھی انہوں نے عربی زبان میں کیا تھا, عربی میں ترجمہ کیا. اب ان کی بینائی بھی جا چکی تھی, کافی ضعیف تھے. جب محبوب علیہ السلام کے سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے ہمراہ ان کے پاس پہنچے تو ساری صورتحال پیش کی. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی, میرے چچا زاد بھائی یہ اپنے بھتیجے کی بات سنیے. محبوب علیہ السلام نے سارا منظر پیش کیا تو پھر وہ کہنے لگے جو میں دیکھ رہا ہوں آسمانی کتابیں پڑھنے کے بعد, یہ سارا منظر سامنے رکھنے کے بعد جو میں دیکھ رہا ہوں, میں تو یہ دیکھتا ہوں وہ ناموس اکبر ہے, وہ جبریل علیہ السلام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آتے تھے, یہ وہ ہے. اور پھر کاش کہ میں اس وقت, کہتے کاش کہ میں اس وقت جوان ہوتا اور آپ کی مدد کرتا جب آپ کی قوم آپ کو مکہ المکرمہ سے نکال دے گی, آپ مکہ کو چھوڑ دیں گے اور پھر
آپ مدینہ طیبہ میں چلے جائیں گے تو محبوب علیہ السلام کے غلاموں اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم زوجہ حضرت ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ وہ عظیم مومنوں کی ماں ہے کہ جن کے لیے عرش سے سلام اترتے ہیں، عرش سے سلام اترتے ہیں۔ اب یہ بخاری شریف ہے، بخاری جس میں ایک بار نہیں 2 بار یہ روایت موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال اتا جبریل النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذه خدیجة قد اتت معها اناء فيه ادام او طعام او شراب فاذا هي اتتك فقرأ عليها السلام من ربها ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب۔ جبریل امین علیہ السلام محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذه خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، محبوب یہ خدیجہ الکبریٰ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہی ہے، آپ کے پاس آ رہی ہے۔ محبوب ان کے پاس ایک برتن ہے جس میں سالن ہے، کھانا ہے یا پانی ہے۔ محبوب علیہ السلام جیسے ہی وہ آپ کے پاس آئے تو رب کی طرف سے انہیں سلام پیش کر دینا اور کہنا کہ اے خدیجہ الکبریٰ رب ذوالجلال تمہیں سلام بھیج رہا ہے، اور ومنی اے محبوب علیہ السلام رب کی طرف سے بھی میری طرف سے بھی سلام پیش کرنا۔ اور دوسری بات جو مستدرک للحاکم میں ہے، جس کو امام حاکم علیہ رحمہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعہ سے روایت کیا ہے کہ محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل امین علیہ السلام حاضر تھے۔ اس وقت ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا محبوب علیہ السلام کے پاس موجود تھی، تو حضرت جبریل امین علیہ السلام ڈائریکٹ سلام پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں یا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنک ان اللہ یقرئ السلام ان اللہ فقالت ان اللہ هو السلام وعلیک السلام ورحمت اللہ۔ جبریل علیہ السلام کہتے ہیں اے خدیجہ اللہ تعالیٰ تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ تو سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ نے آگے سے جواب دیتی ہے رب سلام جو ہے، رب کا نام سلام جو ہے، اس لیے رب سلام بھیج رہا ہے۔ اور فرماتی ہے اے جبریل تم پہ بھی رب کی طرف سے سلام ہو، رب کی سلامتی تم پہ بھی ہو اور رب کی رحمت بھی ہو۔ اور اس کے ساتھ ہی محبوب علیہ السلام کے غلاموں یہ بخاری شریف سے ہے، اور اس میں کچھ نکات بھی ہیں، ذہن نشی کرنا نکتے بھی ہیں بڑے کمال کے، کہ آج کہتے ہیں جی یہ جو تم پکا کے لنگر دیتے ہو یا کچا تقسیم کرتے ہو یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ بھی اسی بات میں ہے۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے کسی پر بھی اتنی غیرت نہیں کی، اتنا رشک نہیں کیا جتنا رشک میں نے حضرت خدیجہ الکبریٰ پہ کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حالانکہ میں نے انہیں دیکھا بھی نہیں تھا، میں نے انہیں دیکھا بھی نہیں تھا، ان کی وفات پہلے ہو گئی تھی، تو بعد میں یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد مبارک میں آئی ہیں۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ کریم آقا علیہ السلام، اب یہ مستدرک للحاکم میں جو ہے یہ اس کے ساتھ اور بھی لطف ہے،
وہ بڑے کمال کا ہے۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے کہ میں ان پہ رشک کرتی تھی، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پہ رشک کرتی تھی، تو میں نے محبوب علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کی اور عورتیں نہیں ہیں؟ آپ جب بھی ذکر کرتے ہیں تو خدیجہ الکبریٰ کا ہی کرتے ہیں، اکثر آپ ان کا ذکر کرتے ہیں، کیا ان کے علاوہ آپ کی کوئی اور بیوی نہیں ہے؟ فرمایا ہے، مگر اے عائشہ جو ان میں خوبیاں ہیں وہ اور میں نہیں ہیں، ان کی یہ خوبیاں ہیں، اور سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ سب سے بڑی خوبی جو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے وہ یہ ہے، فرمایا عائشہ ان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ میرے بچوں کی ماں ہے، وہ میرے بچوں کی ماں ہے، ان سے رب نے مجھے اولاد عطا فرمائی، اور کتنی اولاد عطا فرمائی یہ مستدرک للحاکم سے سماعت فرمانے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں قال ولدت خدیجہ لرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غلامین واربع نسوہ القاسم وعبداللہ وفاطمہ وزینب ورقیۃ وام کلثوم، کہتے ہیں کہ محبوب علیہ السلام کی اولاد جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن اقدس سے تھی وہ کتنی تھی؟ فرمایا 4 بیٹیاں 2 بیٹے۔ کتنی بیٹیاں؟ سنیو گج گج کے بولو، کتنی؟ 4 بیٹیاں ہیں محبوب علیہ السلام کی۔ ایک کہنے والوں کے منہ پہ یہ امام حاکم کی روایت سے تماچا مار رہا ہو، کتنی بیٹیاں ہیں؟ 4۔ جو ایک کہے وہ بھی اسلام کا غدار ہے، نبی علیہ السلام کا غدار ہے، اہل بیت طہار کا غدار ہے، اور وہ اسلام کا وفادار ہے جو یہ کہتا ہے کہ سرکار کی بیٹیاں 4 ہیں۔ تو محبوب علیہ السلام کے غلاموں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن مبارک سے ہی ہے یہ ساری، اور محبوب کی بیٹیاں ہیں۔ بعد احباب وہ لونڈے رافضی کہتے ہیں کہ نہیں، اگر ہے بھی تو وہ خدیجہ کی پہلی اولاد ہے، پہلی اولاد ہے، پہلی اولاد ان کی ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے روایات میں، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، اور جو یہ ہے وہ محبوب علیہ السلام کے سلب مبارک سے سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن مبارک سے اولاد ہے۔ تو محبوب علیہ السلام کے غلاموں 2 بیٹے ہیں، ایک کا نام ہے قاسم اور ایک کا نام ہے عبداللہ، جن کا آگے لقب ہے طیب اور طاہر۔ محبوب علیہ السلام کے کل 3 بیٹے ہیں، کتنے؟ 3 بیٹے ہیں، اور مکمل اولاد ہے 7 افراد۔ یہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد ہے، اور آگے آخری بات جو مستدرک للحاکم میں ہے، اس کے علاوہ اور بھی کتابوں میں ہے، بخاری میں بھی ہے اور دیگر کتب میں بھی بہت زیادہ کتب میں ہے، یہ محبوب علیہ السلام نے جو سرداری کا ذکر کیا لفظ مختلف ہیں، مگر مستدرک کے پیش کرنے لگا ہوں جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا منظر یہ تھا، خطہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی الارض 4 خطوط، محبوب علیہ السلام زمین پہ لکیریں لگا رہے تھے، لکیریں لگا رہے تھے، اور کتنی لگائیں؟ 4 خطوط، 4 لکیریں لگائیں۔ اب جب 4 لکیریں لگا لی، وقال اتدرون ما ھذا، محبوب علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں جانتے ہو یہ کیا ہے؟ جانتے ہو
تو غلاموں کا جواب سننا، یہ مستدرک ہے، غلاموں کا جواب سننا۔ آج کہتے ہیں کہ اللہ ہی جانتا ہے، اللہ ہی جانتا ہے، اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ میں خارجیوں کو آپ کی وساطت سے چیلنج کر رہا ہوں، خارجیوں کو جو کہتے ہیں کہ اللہ ہی کافی ہے بس۔ اگر اللہ ہی کافی ہوتا بس تو صحابہ کبھی بھی یہ نہ بات کرتے۔ اگر اللہ ہی عالم الغیب ہوتا تو صحابہ کرام عالم الغیب یہ بات کبھی بھی نہ کرتے۔ مگر سنی کیا کہتا ہے؟ اللہ ذاتی طور پہ عالم الغیب ہے، اور ہمارے آقا علیہ السلام رب کی عطا سے عالم الغیب ہے، رب کی عطا سے۔ اور صحابہ کیا کہتے ہیں جب محبوب علیہ السلام نے پوچھا کہ میرے غلاموں بتاؤ یہ جو میں نے لکیریں لگائی ہیں ان کے متعلق جانتے ہو؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا محبوب بہتر جانتے ہیں۔ اعلم جیسے اکبر، اعلم اللہ بھی سب سے زیادہ جانتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام بھی سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل نساء اہل الجنہ خدیجہ بنت خویلد وفاطمہ بنت محمد ومریم بنت عمران واحسبہ قال وامرأۃ فرعون۔ اب محبوب علیہ السلام نے فرمایا جنتی عورتوں کی 4 سردار عورتیں ہیں۔ کتنی؟ افضل نساء اہل الجنہ، جنت کی تمام عورتوں میں سب سے افضل جو عورتیں ہیں، جو سردار عورتیں ہیں وہ کتنی ہیں؟ 4۔ اب یہاں بھی ایک نکتہ پیش کرنے لگا ہوں، پہلے تو 5 کا نکتہ تھا، یہ 4 کا بھی سن لیں۔ محبوب علیہ السلام کے غلاموں، ہم 5 تن پاک سے بھی پیار کرتے ہیں، اور محبوب علیہ السلام کے 4 یاروں کے بھی وفادار ہیں۔ کتنے؟ 4 یاروں کے بھی وفادار ہیں۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اہل جنت کی عورتوں کی 4 افضل ترین عورتیں ہیں، ان میں سے پہلی کا ذکر فرمایا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، دوسری فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تیسری مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور چوتھی حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی، فرعون جہنم میں جلے گا، اور سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جنت میں تمہارے میرے لجپال آقا علیہ السلام کی رفیقہ ہوگی۔ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا 10 رمضان المبارک کو وصال ہے، اور زیادہ سے زیادہ آپ ان کے وصال کا اہتمام کریں، اور یہ جو آج کا سبق ہے اس کو گھر میں اپنی پردہ دار خواتین تک بھی پہنچائیں کہ ان کی کتنی بڑی شان ہے کہ ان پہ رب کی طرف سے سلام آتے ہیں، رب کی طرف سے۔ تو محبوب علیہ السلام سے غلاموں اس سے بڑی شان کیا ہے؟ اس لیے آج ہمیں کسی غیر کو آئیڈیل بنانے کی ضرورت نہیں، کسی غیر کا کلچر اپنانے کی ضرورت نہیں، ہمیں بس یہ ضرورت ہے۔ بریلی سے آواز آتی ہے ماہ مدینہ اپنی تجلی